بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ختم ہو گیا اور سلام ختم ہوتے ہی بی بی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ میرے بازو جواب دے گئے۔ مشکل سے بیڈ کے پاس آیا اور انہیں بیڈ سے اٹھایا۔ میت کے آداب میں سے مجھے صرف قبلہ رخ کرنے کا علم تھا۔ میری سانسیں ساتھ نہیں دے رہی تھی اور اشک رک نہیں رہے تھے۔ صبح کے 3 بجے تھے۔ شہداء ہم شرمندہ ہیں، قسط 32۔ اسی طرح اسی حالت میں فون اٹھایا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلے کس کو فون کروں، کس کو خبر دوں۔ پہلا فون نمبر جو ذہن میں آیا خالہ معصومہ کا تھا۔ جلال آغا نے نیند سے بھری آواز میں فون اٹھا کر جواب دیا، جبکہ میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دے پا رہا تھا۔ کچھ منٹ فون ہاتھ میں لے کر روتا رہا، گلے میں سے آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ آغا جلال نے ماموں محسن کو فون کیا۔ خالہ کے آنے کے 10 منٹ بعد ماموں اور ممانی بھی آ گئے۔ میرے لیے قیامت کا سما تھا۔ رو رو کر بھی دل کو سکون نہ آ رہا تھا۔ اسی دوران گھڑی کی طرف دھیان گیا۔ اوہ، نماز کا وقت جانے والا تھا۔ اپنی سوجی ہوئی شکل اور آنکھوں کے ساتھ وضو کیا۔ اللہ اکبر۔ نماز میں بھی آنسو بہا رہا تھا، سیلاب کی طرح اشک بہہ رہے تھے۔ سجدے سے سر اٹھانے کی ہمت بھی محسوس نہ کر رہا تھا۔ پہلے خدا کو یاد کرتا، خدا کو بلاتا تھا، اور آج نماز میں بھی عزاداری کر رہا تھا۔ میری نماز نہ تھی۔ بی بی کو لے گئے۔ میں نے اور آغا جلال نے دروازے پر کالا کپڑا اور بینر لگائے۔ گھر میں قرآن کی آواز بلند تھی۔ قرآن سننے سے تھوڑا آرام اور قرار آ جاتا ہے۔ پھر ہمسائے بھی آ گئے، افسوس کرنے اور تسلی دینے کے لیے۔ میں تو جنازے کی مانند کھڑا تھا۔ ہر کوئی میری حالت کو دیکھ کر زیادہ رونا شروع کر دیتا۔ بی بی کی تسبیح اپنی کلائی کے گرد باندھی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو رکنے کے نام نہ لے رہے تھے۔ سب لوگ سب سے پہلے میرے ساتھ افسوس کرتے اور تسلی دیتے۔ امی کے پہنچنے سے جو تھوڑا بہت کنٹرول خود پر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بچوں کی طرح بکھر گیا اور خوب رویا۔ ابو نے پہلی پرواز سے انہیں مشہد بھیج دیا تھا۔ جنازہ 1 دن بعد پڑھا جانا تھا تاکہ سب لوگ پہنچ جائے۔ بی بی کو پہلے حرم لے گئے، پھر وہاں سے بہشت رضا لے گئے۔ سب وہاں انتظار کر رہے تھے۔ میری نظر قبر پر پڑی تو آخری شب کی یاد آ گئی کہ بی بی کے لیے زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، لیکن آخری جملات رہ گئے تھے۔ اسی خراب حالت میں قبر میں اترا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مسابحین۔ الحمد للہ علی عظیم رضیتی۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ ابو غصے سے آگے بڑھے کہ مجھے باہر نکالے۔ ماموں محمد نے انہیں منع کر دیا۔ زیارت ختم ہو گئی اور میں سجدے میں چلا۔ سجدے سے اٹھا، باہر آنے لگا کہ ماموں محمد بھی قبر کے اندر آئے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ماموں محسن کو کہا، بی بی کو پکڑا دو۔ اکٹھے بی بی کو قبر میں رکھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور بولے، میں کہتا ہوں تم میرے پیچھے پڑو۔ کسی نے آواز لگائی، یہ بچہ ہے، میت دفن کرنا مذاق نہیں ہے۔ ماموں نے بہت محکم انداز میں کہا،
نہیں، بچہ نہیں ہے۔ اس کی عربی کا تلفظ اور لہجہ بھی کامل اور صحیح ہے۔ میری طرف محبت سے دیکھنے لگے۔ میرے پیچھے پڑو، دھیان رکھو تمہارے آنسو میت پر نہ گرے۔ اب تو مجھے خود بھی سمجھ نہ آتی تھی۔ صبح شام آنسو بہاتا تھا، ہر وقت گریا کرتا رہتا، سو کر اٹھتا تو تکیہ گیلا ہوتا۔ سب بیوی کا غم بھول کر میرے لیے پریشان تھے۔ یہ آخر میں اندھا ہو جائے گا، کتنا رو رہا ہے، کچھ کرو۔ سب میرے لیے ہی پریشان تھے، ابو کے علاوہ۔ ابو جہاں تک ہو سکتا کوئی نہ کوئی فقرہ اچھالتے رہتے، اپنی تمام ذہانت کا استعمال کرتے کہ کچھ نہ کچھ مجھے ضرور کہے، اور پھر آخر میں تو مہران کی بجائے مجھے غمزدہ کہہ کر بلانے لگے۔ لیکن جب بھی ماموں محمد ارد گرد ہوتے، ابو کی جرأت نہ ہوتی کہ کچھ کہے۔ پتہ نہیں کیوں، شاید ماموں محمد سے گھبراتے تھے۔ جو بھی آتا میرے پاس بیٹھتا اور کسی نہ کسی طرح کوشش کرتا کہ میرے غم کو دور کرے، مجھے سمجھائے، دلداری دیتے اور نصیحت کرتے۔ لیکن کوئی چیز بھی میرے دل کو سکون نہ دے رہی تھی، میری بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کی کوشش کے بعد آخرکار میں سونے میں کامیاب ہو گیا۔ عجیب سا خندیر تھا، تاریک، اور کوئی آواز بھی نہ تھی۔ ایک خاتون جن کی کمر جھکی ہوئی تھی بیٹھ کر ایک دیوار کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی۔ یوں ہی ان کی نماز ختم ہوئی، انہوں نے پروقار انداز میں سر اٹھایا اور بولی، جو مصیبت آپ پر آئی، کیا اس مصیبت سے بڑی تھی جو کربلا میں ہم پر آئی؟ میری آنکھ کھل گئی، بدن برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور میری پیشانی پر پسینہ تھا، سانس بند ہو رہا تھا۔ ابھی بھی ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ صبح کی اذان کی آواز آنے لگی۔